جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا، جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا، تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا۔ میرے لیے زندگی لمحہ موجود میں جینے کا نام ہے۔ چیخنے والوں کے لیے یہ دنیا عموماً قبول نہیں کرتی، کیونکہ ایسا شخص جو پہنچ چکا ہے وہ آپ کے لیے ایک آئینہ ہے جس میں آپ کو اپنی کجیاں، اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی نارسائی نظر آتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ کیوں پہنچ گیا، اور ہم ہر پہنچے ہوئے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہم نے کرائسٹ کے ساتھ کیا کیا؟ We hung him۔ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ لامحدود ہوتے ہیں، جو نیم لیس ہوتا ہے نا وہ لامحدود ہوتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلی حد یہ ملتی ہے کہ ہمیں نام دیا جاتا ہے۔ Now you are not لامحدود، you are not nameless، You are Fatima, you are Fatima and you are which is Rahman. I'm Rahman, which is confined into a single being with one particular name, one identity، ایک پہچان، ایک شناخت۔ اب آپ اس کے اندر لمیٹڈ رہیں گی۔ ایروناٹیکل انجینئر ہیں، اور میرے لیے تو بڑی اچنبے کی بات تھی اور خوشی کی بات تھی کہ ماشاء اللہ آپ نے ایئر فورس اکیڈمی سے گریجویٹ بھی کیا، جی جی بالکل، پھر سول سروسز، پھر شاعری۔ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی، کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے۔ دیکھیے اللہ کتنا بے نیاز ہے، اور ہم کتنے بڑے ججمنٹل ہیں کہ ہم ہر جگہ جج بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کٹہرا بھی ہمارا ہوگا، وکیل بھی ہم ہوں گے، اور جج کے طور پہ، منصف کے طور پہ سزا بھی ہمیں سنائیں گے۔ دائرہ اسلام میں کون شامل اور کون خارج ہے اس کا فیصلہ بھی ہم خود کریں گے۔ خدا پہ چھوڑ دیجئے بھائی، خدا مت بنیے۔ رحمان، یہ روحانیت کہاں سے آپ میں آئی؟ انہوں نے لکھا کہ رحمان تم نے محبت کرنا اور محبت کا اظہار کرنے کو نئی نسل کے لیے آسان کر دیا ہے۔ محبت ہو گئی کہنا غلط ہے، محبت ہو گئی کہنا غلط ہے، محبت زندگی ہے واقعہ نہیں۔ یہ جب محبت ہوئی تو کیا لکھا؟ سحر کا نور شب ماہتاب میں دیکھیں، سحر کا نور شب ماہتاب میں دیکھیں، عجب ہے آنکھیں میری خواب خواب میں دیکھیں، جنہیں قبول نہیں تم ہمارے پہلو میں، جنہیں قبول نہیں تم ہمارے پہلو میں، اگر وہ تم کو ہماری کتاب میں دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ۔ جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا، جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا، تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا۔ آج ایک ایسی شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں جن سے جب میں بات کرتی ہوں تو کہتی ہوں ارے شاعر تو وہ ہیں ہی ماشاء اللہ، ویری ویل نون، لیکن ان کی باسکٹ میں اتنے فیدرز ہیں کہ سوچتی ہوں کہ فاطمہ ایک پوڈ کاسٹ ان کے لیے ناکافی ہوگا۔ ان سے روحانیت پر بات کروں، شاعری پر بات کروں، ان کی اپنے پروفیشن پہ بات کروں، میڈیٹیشن پہ بات کروں، آخر کس چیز پہ بات کروں؟ جو ان کی ذات کی ڈائیورسٹی ہے مجھے بہت اپیل کرتی ہے، اور یقیناً جو ہمارے ناظرین ہیں جب یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ پوڈ کاسٹ ہر ایک کے لیے ہے، ایک شاعر کے لیے بھی ہے، ایک سول سرونٹ کے لیے بھی ہے، ایک میوزک لور کے لیے بھی ہے، اور ایک روحانی بندے کے لیے بھی ہے، اور ایک ایسے انسان کے لیے ہے جو ہیل ہونا چاہتا ہے۔ میرا مقصد پوڈ کاسٹ میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ میں ایسے پیغام لے کے آؤں لوگوں کے لیے، ایسی باتیں لے کے آؤں جس سے میں اور آپ مل کے ہیل ہوں۔ آج کے جو میرے گیسٹ ہیں، he is very dear to me and you can say after 10-14 years میں ان کو دوبارہ انٹرویو کر رہی ہوں، اور یہ میرے سامنے بیٹھے، ان کی تعریف نہیں بٹ یہ حقیقت ہے کہ یہ ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے مجھے یہ 10 سے 13 سال پہلے ملے تھے۔ اب یہ میں ان سے پوچھوں گی کہ میں ویسی ہوں کہ نہیں، لیکن ماشاءاللہ رب کی عنایت، عہد حاضر اور نسل نو کے مقبول ترین شاعروں میں سے ایک شاعر ہیں، اور سول سروسز سے منسلک ہیں۔ ان کی پہلی کتاب جو آئی بہت اس کو پذیرائی ملی، جس کا نام عشق بخیر ہے، اور اس کتاب کو آپ کو بتاتی چلوں نیشنل ایوارڈ بھی ملا۔ سو لیٹس ویلکم رحمان فارس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ اتنا سخی، اتنا فیاض، اتنا کھلے دل سے تعارف آپ نے کروایا جو عموماً لوگ نہیں کرواتے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب سی کنجوسی اور بخل در آیا ہے، اچھی چیز کو اچھا کہنے میں لوگ آر محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ نہ جانے کیا ہے، لیکن آج آپ نے اس بات کو غلط ثابت کیا
کہ آپ کسی دوست، کسی رفیق، کسی عزیز کا تعارف کرواتے ہوئے بخل سے کام نہیں لیتی. That's really nice. Thank ارے you so کیوں much. رحمان، جو چیز خدا نے آپ کو دی ہے وہ رب کی تقسیم ہے، میں کون ہوتی ہوں کہ اس کو نگیٹ کروں؟ دیکھیے بڑی خوبصورت بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کسی زمانے میں نے ایک کالم میں لکھا بھی تھا کہ ہر شخص کو 3 حرف عطا ہوتے ہیں. فار ایگزامپل شین، رے، کاف. اب جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے وہ اس سے شکر بناتا ہے، واہ واہ، جو درمیانے ظرف کا ہوتا ہے وہ اس سے رشک بنا لیتا ہے، اور جو کم ظرف ہوتا ہے اس سے شرک بنا لیتا ہے. حرف وہی 3 ہیں، حرف وہی 3، اور ہمارے جیسے شکر خورے سے شکر بھی بنا سکتے ہیں. لگتا نہیں آپ شکر کھورے. Yeah, I don't have sweet that much. I used to love sweets a lot. لیکن کچھ عرصے سے، پچھلے کچھ عرصے سے we'll talk about that. میں نے تھوڑے کاربز بھی کٹ کیے ہیں اور شوگر بھی. ماشاء اللہ یو اسٹل دی سیم. رحمان، میں اپنے پوڈ کاسٹ کا آغاز ایک سوال سے کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے، رب تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، آپ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہے ہیں. آپ اپنی شاعری کو لے کر نہ صرف پاکستان بلکہ برطانیہ، امریکہ، یو نیم اٹ، یو ول فائنڈ رحمان فارس ایوری ویئر. رحمان، واٹ از لائف فار یو؟ رحمان کے لیے زندگی کیا ہے؟ اللہ نے مجھے وہ چیز عطا کر رکھی ہے کہ جس کو سفر کہتے ہیں. میری ہتھیلیوں پہ سفر کی لائن بہت طویل ہے. مجھے یہ لگتا ہے سفر خود اپنے اندر ایک جامعہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، ایک ادارہ ہے، درس گاہ ہے، ایک درگاہ ہے کہ جہاں سے آپ کو بہت ساری کیفیات، بہت سارے جذبات اور احساسات مل سکتے ہیں اگر آپ کی آنکھ کھلی ہو اور آپ کی سماعت بھی تازہ ہو اور آپ حواس خمسہ کو تیار اور تیز رکھتے ہو. میرے لیے زندگی لمحہ موجود میں جینے کا نام ہے. واہ، مجھے یہ لگتا ہے قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو نفس مطمئنہ ہے، the one who's satisfied, satisfaction is in the لمحہ موجود, the present moment, here and now. آپ کو اس سیٹسفیکشن سے 2 چیزیں کھینچتی ہیں دور. ایک ماضی کا ملال، کوئی کسک، کوئی پچھتاوا، کوئی ریگریٹ، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کسی مصیبت کی یاد، کوئی تلخ میموری، وہ آپ کو لمحہ موجود سے کھینچ کے ماضی میں لے جاتی ہے. You're physically present there but you're not present. آپ کی موجودگی وہاں سے کوچ کر جاتی ہے، رخصت ہو جاتی ہے. اور دوسری ایک چیز آپ کو جو کھینچتی ہے وہ فیوچر کا، انہونی کا، ان سین کا، اندیکھی چیز کا، نادیدہ چیز کا، نا سماعت شدہ چیز کا خوف ہے. کل کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، رزق کا کیا ہوگا، خیریت کا کیا ہوگا، عافیت کا کیا ہوگا. یہ چیز آپ کو کھینچتی ہے. آپ کو ڈر لگتا ہے رحمان؟ ڈر کو ہندی میں بھے کہتے ہیں، اور بھے سے بچنا اوشو کہتے ہیں وہ زندگی کا سب سے مشکل کام ہے. ونس یو آر دیر، آپ سے خوف نکل جائے، جو پیچھے چیز بچتی ہے وہ پیور ڈیوینٹی بچتی ہے، وہ پیور روحانیت بچتی ہے. خدا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اس کو نہ کسی چیز کا ڈر ہے نہ خوف ہے. اور آپ یقین کیجئے فاطمہ کہ ہم سب کے اندر اس، پنجابی کہتے ہیں بھانبڑ، اس شعلے کی ایک ہلکی سی رمق، ہلکی سی دمک، ہلکی سی چمک موجود ہے. The only thing is to peel off the external پرتیں جو ہم پہ گرد و غبار کی اس دنیا کی تربیت نے چڑھا رکھی ہیں، ان کو آہستہ آہستہ پیاز کی پرتوں کی طرح ایک ایک کر کے چھیلتے چلے جائیے تو نیچے وہ نتھنگنس بچتی ہے جو ڈیوینٹی ہے اور جو سب کچھ ہے. Every single thing has actually been driven out of nothingness. اور پھر انسان انا الحق کا نعرہ لگاتا ہے. Exactly. اور وہ نعرہ عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ جو پہنچ جاتا ہے اس کے 2 طرح کے بیہیویئرل پیٹرنز ہوتے ہیں. ایک خاموش ہو جاتا ہے، ایک چیختا ہے. کچھ خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ چیختے ہیں. چیخنے والوں کے لیے یہ دنیا عموماً قبول نہیں کرتی، کیونکہ ایسا شخص جو پہنچ چکا ہے وہ آپ کے لیے ایک آئینہ ہے جس میں آپ کو اپنی کجیاں، اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی نارسائی نظر آتی ہے.
آپ کو لگتا ہے یہ کیوں پہنچ گیا, اور ہم ہر پہنچے ہوئے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, ہم نے کرائسٹ کے ساتھ کیا کیا, we hung him. ہم وہ مارٹل شخصیات ہیں, مارٹل بینگ ہیں ان the shape of human beings, کہ ان کو جب بھی کوئی مارٹیلٹی کی جھلک نظر آئے تو یہ اپنی خامی کو, اپنے اس ادراک سے, اس خوف سے بچنے کے لیے کہ میں یہاں نہیں پہنچ پایا, اس کو ختم کر دیتے ہیں. ختم کرتے تھے. That's what happened with منصور حلاج. یہ جو آپ کی باتوں میں ڈائیورسٹی ہے, اور امجد صاحب کا کہنا تھا کہ یہ اگر تمام شاعروں میں دیکھا جائے تو رحمان ایک ڈائیورس شاعر ہیں. آپ نے قصیدے بھی لکھے, شاعری, غزل, نثر. یہ کہاں سے آیا؟ سب سے پہلے تو لیٹس ڈسکس اباؤٹ شاعری. You're giving me goosebumps now actually. I just thought about it. اللہ امجد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. آمین. He was like a mentor to me. تو یہ انہوں نے جملہ کہا تھا اس کتاب کے بارے میں, عشق بخیر کے بارے میں, جس پہ آپ کو نیشنل ایوارڈ ملا. This is my first poetry publication. It got the national award for the best poetry publication for the year 2019. اس میں آپ کو غزلیں, نظمیں, ہائیکو, قصیدے, مرثیے, ربائی, نوحے, منقبت, ترانے, سلام, نعتیں, یا تو آپ ایک اداس شاعر ہو, یا تو آپ کی شاعری میں امید ہو, یا رومانس ہو, یا اداسی ہو. آپ ایک انسان سب کیسے ہو سکتا ہے؟ Why to compartmentalize? ہم اتنی متنوع بینگ ہیں کہ ہمارا اسپیکٹرم ادھر سے بھی ان اینڈنگ ہے اور ادھر سے بھی ان اینڈنگ ہے. ہمیں محدود کیا چیز کرتی ہے؟ سوچ. اگین وہ والی, دیکھیے جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ لامحدود ہوتے ہیں. جو نیم لیس ہوتا ہے نا وہ لامحدود ہوتا ہے. ہمیں سب سے پہلی حد یہ ملتی ہے کہ ہمیں نام دیا جاتا ہے. Now you are not لامحدود, you are not nameless, you are Fatima, and you are Rahman. I am Rahman, which is confined into a single being with one particular name, one identity, ایک پہچان, ایک شناخت. اب آپ اس کے اندر لمیٹڈ رہیں گی. اس کے بعد آپ کو ایک قبیلہ دیا جاتا ہے, آپ کو ایک ذات دی جاتی ہے, آپ کو ایک ریلیجن دیا جاتا ہے, آپ کو ایک لوکیلٹی دی جاتی ہے, ایک زمان و مکان کی قید دی جاتی ہے. Once you don't have anything, آپ ایک بات سوچئے, imagine for 2 minutes only that you are the only and the last human being on earth. آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں, there is no one out of the 8 billion alive people, there is no one. You're the only one, only human. آپ نہ لمبے رہ جائیں گے, نہ چھوٹے رہ جائیں گے, نہ خوبصورت رہ جائیں گے, نہ کم صورت رہ جائیں گے, نہ اچھے رہیں گے, نہ برے رہیں گے, نہ مسلمان رہیں گے, نہ کافر, نہ عیسائی, نہ یہودی. کیوں؟ Because there is no one to compare, there is no معیار, there is no unit. پر رحمان, مجھے لگتا ہے کہ جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تب سے ہی آپ محدود ہو جاتے ہیں. Absolutely. تب سے ہی آپ محدود ہو جاتے ہیں. اچھا رحمان, یہ بتائیے کہ ایروناٹیکل انجینئر ہیں, اور میرے لیے تو بڑی اچنبے کی بات تھی اور خوشی کی بات تھی کہ ماشاء اللہ آپ نے ایئر فورس اکیڈمی سے گریجویٹ بھی کیا. جی جی بالکل. پھر سول سروسز, پھر شاعری. تو یہ سب چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ایز فار ایز آئی نو یو آر اے میوزک لور, یو آر اے کمپوزر ایز ویل. کس کس کے گانے کمپوز کیے, کس کس کے گانے لکھے؟ میں بتاتا ہوں. وہی والی ڈائیورسٹی والی بات ہے. یہ سب چیزیں مینیج کرنے کا صرف ایک میں تو طریقہ جو مجھے سوجھا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہر لمحے کا اپنا سچ ہوتا ہے, تو اس لمحے کی کیفیت کو پوری شدت, پوری سچائی, پورے خلوص, پوری دیانتداری کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے آپ کسی لمحے میں اداسی کی کیفیت میں ہیں, یو پرزرو اٹ, اس اداسی کو. ہو سکتا ہے آپ کسی لمحے بہت خوش ہوں, اور وہ آپ ہوں گے, آپ ایک سیم فیلنگ میں نہیں رہتے. کل من علیہا فان, ہر چیز کو, ہر فیلنگ کو زوال ہے, بٹ وائل اٹ لاسٹس آپ اس کو پرزرو کر لیں. میرے لیے اللہ نے مجھے پرزرو کرنے کا ایک ہنر عطا کر رکھا ہے شاعری میں, تو وہ بعد میں مجھے لگتا ہے اچھا یہ کیفیت بھی تھی, یہ بھی تھی, یہ بھی. ویسے آپ ایک بڑا بیسک سا کویسچن ہے, آپ آر یو اے موڈی پرسن؟ I used to be, but not anymore. Tried to obtain and capture peace. اور وہ ڈیوینٹی کے ساتھ جوڑ کے آپ کو جو پیس اور ایک وہ ملتا ہے نا, ٹھہراؤ اور رچاؤ اور سکون, وہ صرف سائلنس میں اور نتھنگنس میں ہے, خاموشی میں ہے. ایئر فورس کی آپ نے بات کی, ایئر فورس میرا ظاہر ہے پہلا عشق تھا. اچھا, اور پہلا عشق نہیں بھولتا؟ بالکل نہیں بھولتا. ابھی بھی جب کوئی فائٹر ایئر کرافٹ جٹ گزرتا ہے تو مجھے گوس بمپس ہوتے ہیں, مائی بلڈ اسٹارٹس بوائلنگ ایکچولی. تو گریجویشن کرنے کے بعد چھوڑ دیا؟ بس یہ جہاں پہ ویسے تو دانا پانی جہاں لکھا ہوتا ہے مقدر, بٹ
یہ تھا کہ ایئر فورس میرا ہمیشہ ظاہر ہے پہلا عشق تھا اور رہے گی. بٹ آئی ہیڈ سرٹن اپرچونیٹیز. آئی وینٹ آن ٹو سعودی عربیہ کنگ فہد یونیورسٹی میں. وہاں ایروناٹیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ پائنیئر کیا ہم نے. ابھی وہاں سے ہر سال 10-15 ایروناٹیکل انجینئر گریجویٹ کرتے ہیں. دیٹ واز مائی ہمبل کنٹریبیوشن ٹو اے بردر اسلامک کنٹری. ابھی آپ دیکھیے جب ہمیں خدائے بزرگ برتن نے بنیاد المرصوص میں اس قدر شدید کامیابی دی ہے, اس کے فوری بعد مجھے امریکہ جانا ہوا میرا. اچھا, آپ یقین کیجئے کہ پاکستانی 10 بار جا چکا ہوں, لیکن اس بار جو میں نے ان کے سینے تنے ہوئے اور سر اونچے دیکھے ہیں نا, یہ اللہ نے ہم پہ خاص الخاص عطا کیے. وہ جو 4 دن تھے نا, وہ 4 دن ہو سکتا ہے ہماری اپنی ایفرٹ سے بھی نہ مل پاتے جو خدا نے ہم پہ عطا. اس کے بعد دنیا ہی بدلی. پاکستان ایئر فورس کے بارے میں یو آر اے گریجویٹ, کیا کہیں گے؟ یو نو دا سسٹم, یو ہیو گریجویٹڈ and obviously we know it's one of the best forces in the world, but you being the part, you being the graduate, کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ وہ they are a finer breed of people, of humans, of men. اور سب سے بڑی بات یہ اقبال نے کہا تھا کہ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی, فقط ذوق پرواز ہے زندگی. So it is about flying with your wingspan as much as you can. It is about flying. آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں, آپ کو اڑنا ہی اڑنا ہے. میں کل وہ ایک بہت چھوٹے قد کے ایک ایکٹر ہیں, ان کی میں بہت ہی چھوٹے, بٹ he got an Oscar. تو انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا, بہت اچھی ایگزامپل ہے, تو میری مدر نے ہمارے بیڈ کے اوپر ایک بمبل بی کی پکچر لگا کے رکھی ہوئی تھی, اور اس کے نیچے ایک کیپشن تھا کہ the bumble bee according to her body weight and her wingspan cannot fly according to any aerodynamic principles کے مطابق اس کا ونگ سپین بہت چھوٹا ہے, اس کا باڈی ویٹ بہت زیادہ ہے, but the bumble bee forgets all aerodynamic principles and still flies. تو it is upon you, آپ کو رینگنا ہے رینگیے, آپ کو چلنا ہے چلیے, اڑنا ہے اڑیے. تو پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ صرف اڑتی نہیں ہے, وہ سب سے اونچا اڑتی ہے. سب سے یہ بات, اسی وجہ سے شاہینوں کا نام شاہین ہے. اقبال کے شاہینوں پہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمارے ہر ایئر فورس کے فلائر پہ پورا اترتی ہے. اینڈ وی ہیو شون اٹ ٹو دی ریسٹ آف دی ورلڈ. گواہیاں لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر سے کوئی بھی ہمیں میلی آنکھ سے نہ دیکھے, ہم تیار ہیں. بالکل, ہم تیار تھے, ہیں اور رہیں گے. اچھا رحمان, پہلا جو آپ کا شعر تھا جس سے آپ کو پذیرائی ملی, ہم وہ سننا چاہیں گے. اچھا, میں آپ کو ایک شعر کی چھوٹی سی داستان سناتا ہوں. کہانیاں لوگ اس سے بہت ریلیٹ کرتے ہیں. احمد مشتاق ایک شاعر ہیں, ہیوسٹن میں ہوتے ہیں اس وقت, عصر حاضر میں ان سے بڑا شاید ہی کوئی نام ہو اردو غزل میں. انہوں نے ایک دفعہ میرے ایک شعر کے بارے میں کہا کہ اس شعر کو موت زندہ رکھے گی. اینڈ آئی گاٹ little perplexed, a little confused as to why he said that. کیونکہ مجھے اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. بعد میں ایک روز, میں عموماً قبرستان میں بہت جاتا ہوں, I just sit there silently, I talk to people who are not there anymore. شاعر خاموشیاں کی باسیوں کے ساتھ باتیں کرنا مجھے اچھا لگتا ہے, یا میں گورکنوں کا انٹرویو کرتا ہوں. تو میانی صاحب میں تھا, مجھے وہ شعر کتبے پہ نظر آیا, مختلف کتبوں پہ. اور اس کے بعد ہمارے ہمسایہ ملک میں دلیپ کمار جیسا بڑا اداکار جب جنت میں سدھارے ہو, تو وہ ہندوستان ٹائمز نے شیئر کیا, دوردرشن نے وہ شعر پڑھا, ماشاءاللہ. عرفان خان فوت ہوئے تو وہ شعر دوبارہ وائرل ہوا. سچن ٹینڈولکر نے جب ریٹائرمنٹ لی تو ان کی وائف نے وہ شعر ٹویٹ کیا. مجھے یہ لگا کہ یہ شعر جب بھی کوئی کہانی ختم ہوگی, چاہے وہ زندگی کی کہانی ہو, کسی محبت کی کہانی ہو, کسی ریلیشن شپ کی کہانی ہو, کسی کریئر کی کہانی ہو, تو یہ شعر دوبارہ اڑ کے دوبارہ ریلیونٹ ہو جائے گا. وہ شعر تھا کہ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی, کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے. Now that actually got me going کہ احمد مشتاق صاحب نے کیوں کہا تھا یہ شعر کہ موت اس کو زندہ رکھی, because موت is basically the end of the story, at least for this world story. تو وہ جب کہانی ختم ہوتی ہے تو یہ شعر دوبارہ وائرل ہو جاتا ہے. تو it is now left the writer behind, یہ خالق سے تخلیق آگے نکل گئی ہے. کپل شرما شو میں شعر پڑھا گیا, شاعر کا نام نہیں تھا. somebody راحت اندوری صاحب نے ایک بار پڑھا, ایک بار جاوید اختر صاحب نے پڑھا. تو شاعر کا نام ہو یا نہ ہو, جب آپ کی چیز پبلک ڈومین میں آ جاتی ہے, that becomes the public's property. Exactly. اور انسان جو مجھے لگتا ہے
بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ گمنام ہوتے ہیں اور بہت بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو کر رہے ہوتے ہیں، جو خیر بانٹ رہے ہوتے ہیں، جو ان کو اکمپلشمنٹ مل رہی ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتے ہمارا نام سامنے آئے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور اس میں قرآن کی ایک باقاعدہ پروویژن ہے. ایک تو مومنین کی پروویژن ہے. دیکھیے اللہ کتنا بے نیاز ہے، اور ہم کتنے بڑے ججمنٹل ہیں کہ ہم ہر جگہ جج بن کے بیٹھ جاتے ہیں. کٹہرا بھی ہمارا ہوگا، وکیل بھی ہم ہوں گے، اور جج کے طور پہ، منصف کے طور پہ سزا بھی ہم ہی سنائیں گے. دائرہ اسلام میں کون شامل اور کون خارج ہے، اس کا فیصلہ بھی ہم خود کریں گے. خدا پہ چھوڑ دیجئے بھائی، خدا مت بنیے. خدا نے ایک پروویژن رکھ چھوڑی ہے محسنین کی، مومنین کے ساتھ. اب محسنین کون ہیں؟ احسان کرنے والے. رب پسند کرتا ہے. Do you think Alexander Fleming, who actually invented penicillin, اس نے انسانیت پہ احسان نہیں کیا؟ جس نے بلب ایجاد کیا، جس نے بجلی بنائی، کیا وہ انسان کے محسن نہیں تھے؟ کیا وہ انسانیت کے محسن نہیں؟ آج اور آپ بجلی میں بیٹھے ہیں. It is upon you, him or her and the Almighty. وہ ان کو کہاں رکھنا چاہتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں. خدا تو ایک ایسے all of sorts کیریکٹر والی خاتون کو ایک کتے کو پانی پلانے پہ بخش سکتے ہیں. اللہ کی ذات ایسی بے نیاز ہے. تو who are we to decide about something? رحمان، یہ روحانیت کہاں سے آپ میں آئی؟ میں جب آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ رحمان بیٹھے ایک جگہ پہ ہیں لیکن پہنچے کہیں اور ہیں. ان کی آنکھیں بتاتی ہیں. ایشو شاید یہ ہے کہ آپ میں یہ کہیں سے آتی نہیں ہے. It's always there in you. It is in everyone. The only thing is that you peel off the layers and تو find یہ it out. کیسے پیل ہوئی؟ کوئی حادثہ، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا لائف میں. وہ کہتے ہیں نا، جب بڑی بیسک لینگویج میں اگر آپ کا کوئی بریک اپ ہوتا ہے یا زندگی میں کوئی آپ کا ارادہ ٹوٹتا ہے تو خدا کے قریب انسان ہوتا ہے، اور شاید رب تعالیٰ نے انسان کو اپنے قریب لانے کے لیے ایک سارا پلان کیا ہوتا ہے، بیکاز وہ انسان رب کو بڑا محبوب ہوتا ہے. کچھ زندگی میں ایسے ہوا. ویری میلوڈیس بات. میں یہ کہتا ہوں کہ مولا کائنات حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. تو ارادے تو بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں. اب آپ کو خدا کی پہچان کے لیے ایک تو یہ طریقہ ملا ہوا. اچھا، یہ جو بریک اپ والی آپ نے بات کی، ایک عجیب سی آپ کو مزے کی بات بتاؤں. مجھے یہ بھی امجد صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ یار تیری شاعری اے بچیاں دے مطلب پورے کرن تے الو سدھے کرن واسطے بڑی چنگی ہے. تو یہ بات عباس تابش صاحب نے عشق بخیر میں کے دیواچن میں لکھی، ون آف دا موسٹ پرولیفک پوئٹس آف آور ٹائمس. انہوں نے لکھا کہ رحمان، تم نے محبت کرنا اور محبت کا اظہار کرنے کو نئی نسل کے لیے آسان کر دیا ہے. اب لوگ صبح سویرے اپنے بلاوڈ کو صبح بخیر نہیں کہتے، عشق بخیر کہتے ہیں. اور آپ کے اشعار میسیجز کرتے ہیں، آپ پیغامات بھیجتے ہیں اور ایک دوسرے کے دل میں جگہ بناتے ہیں. تو دیٹس کائنڈ آف اے کمپلیمنٹ دیٹ آئی ایم آلسو آلویز پراؤڈ آف. یعنی میرے لیے اس سے بڑا کوئی سند ہی نہیں ہے، کوئی ایوارڈ ہی نہیں ہے، کوئی عزت، کوئی توقیر نہیں ہے. تو بریک اپ کی جہاں تک بات کی آپ نے، تو دیر آر certain feelings in your life that you actually gain and then you write about them. آپ کو محبت ہوئی؟ محبت کے بغیر تو زندگی. اچھا، میرا ایک شعر ہے کہ محبت ہو گئی کہنا غلط ہے، محبت ہو گئی کہنا غلط ہے، محبت زندگی ہے واقعہ نہیں. واقعہ ہوتا ہے، زندگی تو رہتی ہے. زندگی was always there. تو ابھی محبت ہے کسی سے؟ Of course, I am in love and I am in intense love. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک اسٹیج آپ کی زندگی میں ایسی آتی ہے when you're in love with the presence. آپ کو لمحہ موجود پہ میرا ایک شعر ہے کہ مستقبل و ماضی میں نہ محدود رہا کر، مستقبل و ماضی میں نہ محدود رہا کر، ہر لمحہ موجود میں موجود رہا کر. You would find love and ecstasy and bliss and joy and pleasure in every single moment if you start to reach inside, not outside. Because every single thing that is there outside in the universe was there before it was there outside. It was there within you. آپ کو صرف اندر دیکھنا ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں. رحمان کو محبت ہوئی تو رحمان نے کیا لکھا؟
پہلے تو ہم رہے ہی نہیں. جب آپ کو محبت ہوتی ہے تو آپ اتنا ٹوٹ کے بکھرتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ دا بریک اپ اور اینی تھنگ. محبت میں سکھ بھی آپ کو اتنا ہی بکھیرتا ہے جتنا دکھ بکھیرتا تو جب محبت ہوئی تو کیسی کیفیت تھی, Oh my God, کیا فیلنگ تھی اور کیا لکھا؟ کیا ہمیں کچھ سنائیں گے آپ؟ I was like, and I still am in وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ اس کو لفظوں میں بیان کر کے اس کی اہمیت کو کم ہی کرتے ہیں. کیونکہ دا کائنڈ آف فیلنگ, دیکھیے زبان اظہاریہ, کوئی بھی لینگویج, دنیا بھر کی کوئی لینگویج ہو, اس کا کیفیت کے اظہار میں رکاوٹ کا سبب بنتی, ابلاغ کا سبب نہیں بنتی. لائن لاسز میں اس کو بولتا ہوں. گرڈ اسٹیشن سے بجلی گھر تک آتی ہے نا, تو 3-4-5% چوری کی بات نہیں کر رہا, لائن سے فزل آؤٹ ہو جاتی ہے, برزل آؤٹ ہو جاتی ہے, فیڈ اوے ہو جاتی ہے. تو جب آپ کسی کیفیت کو جو کہ آپ پہ وارد ہوئی ہے, آج تک بڑے سے بڑا شاعر اس عجز بیان کا رونا روتا ہے, اس حسرت کا اظہار کرتا ہے کہ یار وہ کیفیت رائگاں نہ چلی جائے, میں بیان کر نہیں پا رہا ہوں, میں رو کے بتاتا ہوں, میں ہنس کے بتاتا ہوں, میں اداس ہو کے بتاتا ہوں. آئی کین ناٹ ایکچولی ایکسپلین دا فیلنگ دیٹ آئی ہیو. وہ کچھ ڈگریز کم ہو کے آتی. دا beloved that you have, you want to describe her or him, whatever is اس کی پرسنالٹی, اس کی بیوٹی, and then you cannot. And then کوئی تھا بیلیوڈ؟ میں اس طرف بار بار کھینچ کے لا رہی ہوں رحمان کو. رحمان جنرلائز, you're trying to look for a thumbnail. not a thumbnail. You know why? شاعر تو اداس بھی ہوتے ہیں, رومانٹک بھی ہوتے ہیں, اور ایز فار ایز آئی نو یہ ہو نہیں سکتا کہ رحمان فارس صاحب نے محبت نہ کی ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. محبت تو زندگی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا, آپ کو میں ایک شعر سناتا ہوں. اور چلیے نہ بتائیے آپ کو کب, کس سے, کیوں محبت ہوئی, لیکن یہ بتائیے جب محبت ہوئی تو کیا لکھا. سحر کا نور شب ماہتاب میں دیکھیں, سحر کا نور شب ماہتاب میں دیکھیں, عجب ہیں آنکھیں میری خواب خواب میں دیکھیں, جنہیں قبول نہیں تم ہمارے پہلو میں, جنہیں قبول نہیں تم ہمارے پہلو میں, اگر وہ تم کو ہماری کتاب میں دیکھیں, اگر وہ تم کو ہماری کتاب میں دیکھیں, میں آپ ہی کے خد و خال کا تو آئینہ ہوں, جناب خود کو میری آب و تاب میں دیکھیں. واہ واہ. It is about the poet or the lover should be an embodiment of his beloved, کیونکہ وہ خود نہیں رہ جانا مجھے اس چاہیے. محبت سے امرتا پریتم اور ساحر لدھیانوی کی محبت یاد کیا ہو. نام لے دیا آپ, کیا محبت تھی, کیا سٹوری تھی. oh my god, کیا very محبت intense. ایسی ہوتی ہے میں آپ کو ایک مزے کی اور بات ہونی چاہیے. آف کورس اس سے کم پہ تو محبت کے نام پہ دھبا ہے. اس سے کم میں تو کبھی سوچتے ہیں کہ امرتا جی کے ساتھ زیادتی ہوئی. میں لدھیانہ گیا مشاعرے میں 2015 میں. اس کالج میں مشاعرہ تھا جہاں سے ساحر کو نکالا گیا تھا عشق کی وجہ سے. امرتا نے نہیں دیکھا کہ ساحر کے چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں. امرتا نے نہیں دیکھا کہ ساحر ان کی طرف دیکھتے تک نہیں پلٹ کے. She was in intense, one-sided, unrequited love, which did not require the return of it. It was unconditional. کیا محبت اس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے محبت آپ کو ہے نا, اب آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اگلے بندے کو بھی آپ سے ہو؟ بھائی وہ آپ کا پرابلم ہی نہیں ہے, آپ کا پرابلم اپنی محبت ہے. Of course we are human beings and we want something in return. لیکن آپ میرا ایک شعر ہے کہ کسی بھی اور صلے کی نہیں تلاش مجھے, محبت آپ ہے فارس جزا محبت کی. یہ رستہ ہی منزل ہے, پہنچنا کہیں نہیں ہے. ایوری سنگل مومنٹ از the bliss and the pleasure of the very act. بہت بڑا لیسن آپ نوجوان نسل کو دے رہے ہیں جو اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کا محبوب انہیں مل جائے. جو پہنچنا چاہتے ہیں وہ تو پہلے خود ہی فاصلہ وہ کر لیتے ہیں کہ میں فاصلہ ہے تو پہنچتے ہیں نا آپ. محبت تب ہوتی ہے جب محب اور محبوب میں فاصلہ نہ رہے. کیا یہ فینٹیسی نہیں ہے, ون سائیڈڈ لو؟ It does exist, it still exists. اور محبت کو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. There are feelings of love that can never end and that do not require the physical presence of your beloved. تو محبت پا لینے کا نام نہیں. پایا تو اس چیز کو جاتا ہے مادام کہ جو آپ کے پاس نہ ہو. محبت میں تو وہ ہوتا ہی آپ کے پاس ہے.
I mean, you are so much in love that you become her. تو جب آپ ہی وہ بن چکے ہو تو پانے اور کھونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ جو محبت کر رہی ہے، بیکاز آپ عہد حاضر اور نوجوان نسل کے شاعر ہیں، کیسی محبت آپ کو دکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ محبت کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتے ہیں جس قسم کی محبت؟ Unfortunately and very sadly, I'm afraid I would say no. اچھا. Because دیکھیے دو پہلو ہیں محبت کے. عموماً کچھ شعراء، کچھ مفکر، کچھ سوچنے والے، کچھ عام انسان وجود کو ٹھکراتے ہیں، بدن یا جسم کا انکار کرتے ہیں، پوترتا اور پاکیزگی اور تقدس کی آڑ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بدن حشو و زوائد میں شامل، ریڈنڈنٹ ہے. دیٹس ایبسلیوٹلی ناٹ ٹرو. میں آپ کو اس کی لاجک بتاتا ہوں کیا. اس کی منطق بہت سمپل ہے. دیکھیے ایک ہے جسم اور ایک ہے روح، اور یہ گتھ مت گئے ہیں ایک دوسرے میں. دے آر انسیپریبل ٹوئنس. اتنا گتھ مت گئے ہیں کہ اگر آپ بدن سے روح کو نکال دو تو پیچھے بدن نہیں بچتا، لاش بچتی ہے. اتنی اہم ہے روح. اور روح کے لیے جسم اتنا اہم ہے کہ اگر آپ روح سے جسم کو نکال دو تو پیچھے روح نہیں بچتی، بدروح بچتی ہے. Any ruh which is traveling around, wandering around without the body is not a ruh, it's a badruh. تو جو لوگ بدن کا انکار کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ میں نے بہت لوگوں سے پوچھا، آج آپ سے بھی پوچھتا ہوں، مجھے آج تک اس کا جواب نہیں ملا. پہلے اس سے ایک شعر سن لیجئے. احمد مشتاقی کا شعر ہے کہ بجھی روح کی آگ لیکن سخی، میرے ساتھ میرا بدن بھی تو ہے، اس کا کیا کریں. وہ ایک حقیقت ہے، ایسی سچائی ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے. اور رب نے بنایا ہے، ممکن نہیں. یہی میں اسی طرف آ رہا تھا. جب یہ اتنی انسیپریبل ٹوئنز ہیں کہ آپ ان کو جدا نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے، ایک لڑکے کو ایک لڑکی کے ساتھ محبت ہے یا ایک لڑکی کو ایک لڑکے کے ساتھ محبت ہے. مجھے ایک طریقہ بتائیے. آئی وڈ اسٹاپ بینگ اے پوئٹ. ایک طریقہ بتائیے، صرف سنگل ون انڈیویجول طریقہ کہ جس میں اس بات کا اظہار ایک انسان، ایک لڑکا، ایک مرد ایک عورت سے یا ایک عورت ایک مرد سے کر سکے اور بدن انوالو نہ ہو. یو وڈ سے بولو گی زبان، آنکھوں سے کہو گی آنکھیں از بدن، زبان از بدن. ہاتھ سے لکھ کے دو گی ہاتھ از بدن. کیا کرو گی؟ ٹیلی پیتھی کرو گی کہ اس کو ٹیلی پیتھی سے بات پہنچ جائے. دماغ چاہیے. دماغ از بدن بھائی، nothing else. There is no way of expressing heavenly feelings from one human to another without involving the body. تو آپ باڈی کا انکار کیوں کرتے ہو؟ باڈی تک ٹھہرو مت. That's the problem. That's the point. بدن تک ٹھہرو مت. ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے واہ، کہ one of my favorite poets. he gives me goosebumps again. Exactly. He was دل میں ایک لہر سی اٹھی. ہائے ہائے، واہ واہ. کوئی تازہ ہوا چلی. ان کا شعر ہے کہ بس ایک منزل ہے بلحوث کی، ہزار رستے ہیں اہل دل کے. بس ایک منزل ہے بلحوث کی، ہزار رستے ہیں اہل دل کے. یہی تو ہے فرق مجھ میں اس میں، ٹھہر گیا گزر گیا میں ٹھہر گیا وہ. وہ ادھر رک جاتا ہے. But for اہل دل it is only a stepping stone to transcending above everything. آپ کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب تو ڈر ہے مجھے کہ غم تیرا تجھ سے بھی معتبر نہ ہو جائے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ محبوب سے اس قدر محبت کرنے لگے ہو کہ اب محبوب کی ضرورت بھی نہیں رہی. She is there inside. ایسا مجھے نظر نہیں آتا عہد حاضر میں. آپ عہد حاضر کے شاعر ہیں. You're talking to one. میں کیا کہوں، سامنے کی مثال ہے میری. Anyways, عہد حاضر میں کم خال اس لیے نظر آتا ہے آپ کو کہ عہد حاضر اس وقت عدم توجہ کا دور ہے. ہمارا اسپین آف اٹینشن سمٹ سکڑ کے چڑیا جتنا رہ گیا جو پھدکتی پھرتی ہے 2 سیکنڈ ادھر 2 سیکنڈ ادھر 2 سیکنڈ ادھر. وی آر اے پیپل آف، ہم ہرجائی پن کا شکار ہیں. ہمیں ٹھہرنا نہیں آتا، ہمیں سکون نہیں ہے. آپ ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، the real culture of 20 seconds it is actually given you. آپ دیکھیے وہ ڈاکٹر خورشید رضوی کا ایک یار شعر ہے کہ میں عمیق تھا، عمیق کہتے ہیں گہرے کو، میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں، یہ جو لوگ محو کلام تھے مجھے کھا گئے. خاموشی آپ کو رچاؤ دیتی ہے. ہم تو ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے ایک خاص